کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آم کے درخت میں لگ جائے نیم کی نموری۔ اب اس سے اوپر کی سطح پر ہے، انسانی اعتبار سے بلند ترین سطح کیا ہے؟ جہاد فی سبیل النظریہ والنظام، کسی نظریے اور نظام کے لیے جد و جہد کرنا۔ دیکھیے اسلام میں ایمان ایک نظریہ ہے، ایک فلسفہ ہے، اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے نظام اسلام کا۔ کمیونزم میں مارکسزم نظریہ تھا، آئیڈیالوجی تھی، فلسفہ تھا، اس پر جو نظام کھڑا ہوتا تھا وہ کمیونزم تھا۔ تو انسان کی بلند ترین فیکلٹی کیا ہے؟ قوت فکری، نظری، سوچ، بچار۔ اب جس نے یہ سمجھا صدق دل سے کہ انسانوں کے لیے بہترین عادلانہ نظام کمیونزم کا ہے اور صحیح ترین فلسفہ مارکسزم کا ہے، اب اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، جان کھپا رہا ہے، مال کھپا رہا ہے، جیلوں میں جا رہا ہے۔ یہ سب جہاد ہے کس لیے؟ زار کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہو کر اور گریبان کھول کر گولی کھا رہا ہے۔ یہ جہاد اور مجاہدہ ہے فی سبیل النظریہ والنظام۔ نظریہ نظام یوں پیوست ہے، ایک نظریے پر ایک نظام بنے گا، دوسرے نظریے پر دوسرا نظام بنے گا۔ تو جہاد فی سبیل نظریہ اور نظام۔ اور میں نے ذرا ابھی آپ کے سامنے بات جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر کی مثال دے دی تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اسلامی اصطلاحات کا ہمارے ذہنوں میں کوئی تصور محدود قائم ہو گیا ہے، محدود ہی نہیں پرورٹڈ ہے، مت شدہ۔ جیسے جہاد کی بات میں نے کی، جہاد کے معنی جنگ، جبکہ قرآن میں مستقل اصطلاح جنگ کے لیے موجود ہے، قتال فی سبیل اللہ، تو کیوں گڑبڑ کر رہے ہو؟ تو جہاد نظریہ اور نظام کے راستے میں اپنے نزدیک جو نظریہ صحیح ترین ہے اس کا فروغ، اس کو پھیلانا، یہ تو انسان کی خیر خواہی ہے۔ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم مظلوم ہو، سرمایہ دار تمہارا خون چوس رہے ہیں، اٹھو اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے امرا کے در و دیوار ہلا دو۔ ایک نظریہ تھا، ہیوز اور ہیو ناٹس، ٹکراؤ ان کو آپس میں، ان کے محل گرا دو، ان کے تخت اڑا دو، گرا دو، الٹ دو۔ ایک کمیونسٹ ریاست قائم کرو۔ اگر سچا نظریہ ہے تو جہاد لازماً پیدا ہوگا۔ کیسے یہ ہوگا؟ سچا ہو اور جھوٹ موٹ کا مارکسسٹ بنا پھرتا ہو اور سرمایہ داروں سے دوستی گانٹتا ہو، ان سے ماہانہ وظیفہ لیتا ہو، تو آپ کہیں گے منافق ہے، بے ایمان آدمی ہے۔ سچا کمیونسٹ تو وہی ہوگا تو جد و جہد کرے، محنت کرے، سرمایہ داروں کو اپنا دشمن سمجھے، ان سے کوئی مدد نہ لے۔ سچا کمیونسٹ تو وہ ہوگا۔ اگر یہ مارکسزم پلس کمیونزم کی بات سمجھ میں آ گئی، اب آئیے اسلام کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد، وہ نظریہ زندگی جس کا نام ایمان ہے، جس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کائنات کے بارے میں اور انسان کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت کے بارے میں جو کچھ قرآن نے بتایا، اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو۔ انسان گمراہی میں ہے، بھٹک رہے ہیں، اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ نظریہ عام کرو، پھیلاؤ۔ اور اس نظریے کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوتا ہے جس کا نام ہے اسلام۔ اس نظام کو قائم کرو۔ یہ جد و جہد، یہ جہاد، ظاہر بات ہے کہ نظریہ آپ ہی کا تو نہیں، نظریہ کسی اور کا بھی ہے۔ نظریے کا نظریے سے ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں؟
اسی ملک میں آپ اسلام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کمیونسٹ یہیں پر موجود ہیں، وہ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں؟ حضور اور صحابہ توحید کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، مشرکین مکہ شرک کے لیے، اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے جہاد کر رہے تھے، وہ بھی مجاہد تھے، لیکن مجاہد فی سبیل الطاغوت، یہ کون تھا؟ مجاہد فی سبیل اللہ۔ اسی لیے قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، جو نوجوان تھے اور ایمان لے آئے حضور پر، اب والدین کا ان پر پریشر ہے، دیکھو ماں کہتی ہے میری کوکھ سے پیدا ہوئے ہو، میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں تمہیں رکھا، 2 سال تمہیں دودھ پلایا، آج میرا نظریہ چھوڑ کر محمد کے ساتھ ہی ہو گئے، دباؤ پڑ رہا، واپس آؤ اپنے آبائی دین کے اندر۔ اس کے لیے قرآن میں جہاد کا لفظ ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی ہے والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تم سے جہاد کرے، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر جہاد کریں تم سے اس بات پر کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو، سیدھی سیدھی بات ہے، والدین عزت کرو، ان کی خبرگیری کرو، ان کی خدمت سب کرو، لیکن کہنا مت مانو۔ یہ سورہ عنکبوت میں بھی ہے، پھر سورہ لقمان میں بھی ہے، وہ بھی مجاہد تھے، وہ مجاہد فی سبیل الشرک تھے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، وہ مجاہدین فی سبیل التوحید تھے، وہ مجاہد فی سبیل الطاغوت تھے، یہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے۔ آپ کو شاید آیت یاد آ گئی، علماء کا تو ذہن منتقل ہوا ہوگا، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، پہلے طاغوت کا انکار ہوگا پھر اللہ کو مانا جائے گا۔ طاغوت سے بھی دوستی ہے، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا، جب آپ کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی، دریا اپنے حدود سے باہر نکل آیا، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اسے کائے کی فکر ہے، ڈوبتی ہے تو ڈوبے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام۔ انسان کا طغیان کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، میری مرضی وہ چلے گی، میں خود اپنے لیے قانون سازی کروں گا، میں خود سوورن ہوں۔ یہ فرد تھا تو فرعون تھا اور نمرود تھا، بادشاہی تھی، اور آج عوامی حاکمیت، غیر اللہ کی حاکمیت کفر ہے، شرک۔ ان الحکم الا للہ۔ ہوا کیا ہے؟ پہلے ایک فرعون کے سر پر ٹنوں گندگی اور نجاست رکھا ہوا تھا، اب آج کیا کیا ہے شیطان نے؟ یہ تولا تولا سب میں بانٹ دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو، نجاست تو نجاست رہے گی، وہ ٹنوں میں ہو یا تولوں ماشوں میں ہو۔ آج کی سب سے بڑی نجاست کیا ہے؟ عوامی حاکمیت، ہم ہیں حاکم، ہم اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے، ہم 2 مردوں کی شادی کو لیگلائز کریں گے، رجسٹر کریں گے، ایک مرد شوہر ہوگا ہمارے نزدیک قانون میں، اور ایک مرد بیوی کے حق میں درجے میں ہوگا۔ ہو رہا ہے، کوئی ان سے پوچھے فطرت کے خلاف، اخلاق کے خلاف، کدھر جا رہے ہیں؟ دنیا جا کدھر رہی ہے؟ ہومو سیکسولیٹی،
ابھی جو چند سال پہلے کانفرنس ہوئی تھی، بیجنگ+5 کانفرنس انڈر دی آسپیسز آف یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، جنرل اسمبلی میں کانفرنس ہوئی تھی، اس میں طے ہوا ہے ویمن لب کے سلسلے میں، عورتوں کی آزادی کے سلسلے میں، نمبر 1 عصمت فروشی کو بھی ایک باعزت پیشہ قرار دیا جائے۔ ان کے لیے نام نیا تجویز کیا گیا، سیکس ورکرز، باعزت، آپ نفرت نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص اپنے ہاتھ کے پٹھوں کو استعمال کر رہا ہے اور کسی چلا رہا ہے اور ویج لے رہا ہے، کسی نے اپنے جسم کے کسی عورت سے کو استعمال کیا ہے اور اجرت لے رہی ہے، کیا فرق ہے؟ اور ہومو سیکسولیٹی کو نارمل اورینٹیشن مانا جائے، یہ کوئی اب نارمل شے نہیں ہے۔ اور عورت اور مرد وراثت میں اور طلاق اور کے حقوق میں برابر ہوئے۔ ابھی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس کا نام پتہ کتنا حسین نام رکھا گیا اس پروگرام کا، دی سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ ایک نیا معاشرہ تعمیر کرنا ہے تو پہلے پرانے معاشرے کی جڑیں کھودیں گے تو بنے گا نا دوسرا، ساری پرانی اقدار کو دفن کریں گے تو دوسری اقدار آئیں گی۔ گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا بادہ کلن، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کلن۔ رومی نے کہا ہے کہ کسی بھی پرانی عمارت کو آپ بنانا چاہے نئی ماڈرن، تو تم جانتے نہیں کہ پہلی کو گرانا پڑتا ہے تب بنتی ہے، یوں ہی نہیں بنتی ہے۔ پہلے ایگزسٹنگ نظام کو گراؤ گے تو دوسرا نظام آئے گا نا۔ بادشاہت ختم ہوگی تو جمہوریت آئے گی، سرمایہ داری ختم ہوگی تو کمیونزم آئے گا، کفر ختم ہوگا تو اسلام آئے گا، کفر کی بالادستی ختم ہوگی تو اسلام آئے گا۔ لہذا یہ جہاد میں نے بتایا، پھر نوٹ کرتے جائیے، جہاد ہر لیونگ آرگنزم اسٹرگل فار ایگزسٹنس مسلمان کرتا ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق تو جہاد ہے، مجاہد ہے۔ پھر انسانی سطح پر جہاد فی سبیل الحقوق، فی سبیل الحریت، مسلمان کرتا ہے اور اپنے اسلامی اصولوں کے تحت کرتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے جہاد میں گزر رہا ہے، اور جان اگر دے رہا ہے تو وہ شہید ہوگا۔ لیکن ٹاپ موسٹ جو جہاد ہے وہ کسی نظریے اور نظام کے لیے جہاد ہے، کیونکہ انسان میں فکر ہے نا سب سے اونچی چیز، اس کی بنیاد فکر، غلط فکر کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور صحیح فکر ایمان دلوں میں جاگزی کرنا ہے۔ باطل نظام، طاغوت کا نظام جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ اس میں جو جد و جہد ہوگی، جو جان لگے گا، مال لگے گا، جان کھپے گی، جیلوں میں جائیں گے، لاٹھیاں کھائیں گے، جو بھی کچھ ہوگا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور اس کے دیے ہوئے دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، جہاد حریت علیحدہ ہے، جہاد زندگانی علیحدہ ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ علیحدہ ہے۔ اب اس جہاد فی سبیل اللہ کی 3 منزلیں ہیں بڑی بڑی، اور ہر لیول پر 3 سب لیول ہیں۔ 3 × 3 کتنے ہو گئے؟ 9۔ 8 منزلیں جہاد ہیں، 9ویں منزل قتال ہے۔ قتال خاص ہے، جہاد عام ہے۔ 8 منزلیں جہاد کی ہیں، اور جب تک یہ منزل بمنزل آپ نہیں چڑھیں گے، آپ چاہے فوراً کود کر 9ویں منزل پر چڑھ جائیں تو اپنی ہی جان کو ہلاک کریں گے۔ منزل بمنزل چڑھنا ہوگا۔
آج جہاد ان لوگوں کی وجہ سے بھی بدنام ہو گیا ہے. ایک تو قتال، جہاد، قتال جو ہے وہ جہاد، مسلمان کرے تو جو بھی کرے وہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور پہلی منزلیں طے کیے بغیر جاتے چڑھ جاتے ہیں 9ویں منزل کے اوپر. اب آپ یہ 3 منزلیں اور اس کے 3 سب لیولز سمجھ لیں. پہلی منزل ہے خود مسلم بننا حقیقی معنی میں. ایمان آپ کے دل میں داخل ہو گیا، ٹھیک، لیکن آپ کے جسم میں آپ کا نفس امارہ بھی ہے نا. اس کی خواہشات ایمان کے تقاضوں سے ٹکراتی ہیں، جسے فرائڈ کہتا ہے اِڈ یا لیبیڈو. یہ آپ کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، حیوانی تقاضے ہیں. یہ حیوانی تقاضے جو ہیں یہ اندھے بہرے ہیں، انہیں اپنی سیٹسفیکشن درکار ہے، حلال حرام سے واقف نہیں ہے. بھوک لگی ہے، کھانے کو ملنا چاہیے، حلال ہے یا حرام ہم نہیں سوچتے ہی نہیں. جنسی جذبہ بیدار ہو گیا ہے، اس کی تسکین چاہیے، حلال حرام کی کوئی فرق نہیں. کل میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا، ہٹے ہائے ہوتی رہے رام لال، کیا حرام اور کیا حلال کی رٹ لگا رکھی ہے. یہ ہے کشاکش اندرونی جو باہر نظر نہیں آتی. اور اس کو کہا گیا جہاد اکبر. سب سے اونچا جہاد تو 3ری منزل کا ہوگا، بلکہ 9ویں منزل کا ہوگا. لیکن سب سے اہم جہاد تو پہلی منزل کا ہے. پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. اہم ترین پہلی منزل ہے، بلند ترین 9ویں منزل. فرمایا حضور نے المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے، نفس کے تقاضوں کو کنٹرول کرے اور اللہ کے حکم کو نفس پر نافذ کرے. بڑا پیارا شعر کہا ہے مولانا روم نے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ علیہ سلی ملک و مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہاں سے الانہار و تجری من تحتی، اور سارا یہ آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جس کا چاہوں ڈوگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. یہ کہا تھا کہ نہیں؟ اور اس کے معنی کیا تھے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا مالک ہوں، سب سے بلند و بالا رب ہوں. تو مولانا روم فرماتے ہیں میرا نفس بھی کم نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ جسم میری اقلیم ہے، میری سلطنت ہے، اس بار میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام. نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن ایرا اون نیست، اس کے لیے مدد بہت تھی، اس کی فوج تھی. لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں درویش ہوں، میرا کوئی نہیں. تو میں زبان سے تو نہیں کہتا، کہہ نہیں سکتا، نفس میرا یہی کہتا ہے میں حاکم ہوں اس وجود کا، میرا حکم ماننا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ دیکھیے اعلیٰ نہیں کہا، سب سے بلند ترین نہیں کہا، افضل. فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ جہاد ہے سب سے پہلا جہاد. اس کے ساتھ 2 جہاد اور ہیں، اس پہلی منزل میں 2 لیول اور. ایک یہ کہ اس نفس کو ایکسائٹ کرنے والا، اس میں پھونکے مارنے والا، اس میں ہیجان پیدا کرنے والا، اس میں جوش پیدا کرنے والا شیطان لعین اور اس کی ذریت معنوی اور ذریت صلبی ہے.
شیطان کے خلاف جہاد کرو. قرآن میں ہے سورہ کہف میں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو. تم اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہو، مجھے چھوڑ کر اس کی دوستی. بئس للظالمین بدلا، ان ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے جو ملا ہے انہیں، اللہ کی دوستی چھوڑ کر شیطان کی دوستی. دوسری جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. شیطان کے خلاف جنگ کیسے ہوگی یہ میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی صرف گن لیجئے. آپ اسلام پر کاربند اگر نہیں ہوتے تو آپ منافق ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں. ایمان اندر اتر گیا ہے تو اب یا ایمان جیتے گا یا نفس جیتے گا، یا آپ نفس کے بندے بن جائیں گے یا اللہ کے بندے بن جائیں گے. یہ جہاد ہے جو اندر ہو رہا ہے مسلسل مسلسل مسلسل، اور اس میں نفس میں پھوکے مارنے والا. حدیث میں آتا ہے نا، جب اللہ کے ذکر سے دل خالی ہو تو شیطان اپنی تھوتنی وہاں دل پر رکھ کر پھوکے مارتا ہے. اب آپ کے جذبات میں ہیجان آ رہا ہے، اب آپ کی شہوت بڑک اٹھی ہے، اب آپ کے اندر لالچ جو ہے وہ اس کا طوفان آ گیا ہے، اور آپ ہر بری سے بری حرکت کر رہے ہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو، اس کے خلاف جہاد کرو. اور اس سطح کا تیسرا جہاد کیا ہے؟ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اس کے سوشل پریشرز ہیں جو آپ کو دبا رہے ہیں. ادھر چلو، آج کا دستور یہ ہے، آج کا معاملہ یہ ہے، تمہیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، سودی کاروبار کرنا پڑے گا، ورنہ رہ جاؤ گے پیچھے، دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے. یہ سوشل پریشرز، اس کے خلاف جہاد. آپ کو معلوم ہے اگر کوئی موب جا رہا ہے کہیں، بڑا ہجوم، تو آپ اگر اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود ہی آپ کو بہا کے لے جائے گا. اور اگر اس کے خلاف جانا چاہیں گے تو کتنی سٹرگل کرنی پڑے گی. ہجوم تو ادھر جا رہا تھا، آپ جانا چاہتے ہیں ادھر. یہ جو رمیے جمرات کے اوپر لوگ پس جاتے ہیں، سینکڑوں آدمی کیوں ہو گئے، شہید کیوں ہو گئے؟ راستے انہوں نے مقرر کیے، یہ جانے کا یہ آنے کا ہے. اب جو خلاف ورزی کرتے ہیں، ادھر سے وہ آ رہے ہیں، ادھر سے یہ جا رہے ہیں، ٹکراؤ تو ہوگا. کمزور آدمی نیچے گرے گا، اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، کچھ لے جائیں گے. تو اگر آپ معاشرے کے خلاف چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت زور لگا کر آپ 4 قدم آگے بڑھے اور کوئی معاشرہ اس کا دباؤ جلوس کا یا اس موب کا آیا اور 10 قدم پیچھے لے گیا آپ کو. یہ ہوگا. تو یہ جہد مسلسل ہے، یہ کشمکش مسلسل ہے. انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ اس کے ہاتھ سے خالی نہیں. بتائیے مجھے، فجر کا وقت ہے، اذان کی آواز بھی آ گئی ہے، اللہ کی پکار آ گئی ہے. یہ مؤذن کی پکار نہیں، اللہ کی پکار. زبان سے مؤذن کے نکل رہی ہے تو پکار اللہ کی. اور آپ کے نفس نے کہا بھی اور سو جی، اور آپ نے چادر وغیرہ کمبل ذرا ٹھیک ٹھاک کی، کروٹ لی اور الٹا غفیل ہو گئے. تو آپ نے کس کی بندگی کی ہے؟ اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ اسی کو قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. نام عبداللہ ہے، عبد النفس. دولت کی محبت. ایمان کہہ رہا ہے یہ حرام کام ہے، مت کرو. نفس کہتا ہے نہیں جی چھوڑو اس کو، کیا حلال کیا حرام. دولت آنی چاہیے. اور آپ نے
کو پیچھے پھینکا اور نفس کے حکم کو مان لیا، تو آپ کا معبود کون ہے؟ دیکھیے، آپ ان کمیونسٹوں کو منافق کہتے تھے کہ جو کہیں کہ ہم کمیونسٹ ہیں اور دوستیاں گاٹھے سرمایہ داروں کے ساتھ، ان سے ماہانہ پیسے وصول کریں، ہم تمہارے کارخانے کے اندر نہیں ہونے دیں گے ہڑتال، لاؤ۔ منافق تھے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو سوچیے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جو فتویٰ دوسروں پر لگاتے اپنے آپ کو بھی تو اس کے اوپر تولیے نا۔ دیکھیے، اسی لیے کہا ہے زمانہ بات تو نہ سازت، زمانہ اگر تمہارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے تو اب دو راستے ہیں۔ زمانہ بات تو نہ سازت، تو باسمانہ بساز، تم زمانے کے ہم آہنگ ہو جاؤ، چٹی، اب کوئی فرکشن نہیں رہے گی، جدھر موب جا رہا ادھر ہی آپ بھی چلنا شروع کر دیں، کوئی فرکشن نہیں۔ لیکن صاحب ہمت لوگوں کا، جنہیں کوئی یقین ہو جائے اللہ پر اور دین پر، ان کا راستہ کیا ہوگا؟ زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ ستیز، لڑو اس زمانے کے ساتھ، چلو اللہ کے راستے پر۔ زمانہ تمہیں کہے دقیانوس، کہے پاگل، فینیٹکس، دیوانے، مجنون، شکریہ کے ساتھ یہ خطاب وصول کیجئے کہ یہی خطاب محمد رسول اللہ کو دیے گئے تھے۔ انک لمجنون یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جو دعوے دار ہے کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے، الذکر اترا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ اور اس دور کے فلسفیوں نے کہا وحی کیا ہے؟ مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اللہ خیر صلی اللہ، ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں انسان کو، کوئی چیز نظر آ رہی ہے نہیں، کوئی آوازیں کان میں آ رہی، کوئی آواز ہے نہیں، ہیلوسینیشنز۔ یہ ہیلوسینیشنز تھے، یہ فٹس تھے۔ نقل کفر نہ باشد، تو 3 جہاد ہو گئے پہلی منزل کے۔ جہاد خلاف النفس، اپنے نفس سے امارہ جو آپ کے وجود میں ہے، اِڈ اور لبیڈو، جس کو قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے۔ سوال یہ کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، اور نفس کو تابع کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ کشاکش تو ہوگی۔ اور 2 چیزیں اور ہو گئیں، شیطان اور اس کی ذریت سلبی و مانوی کے خلاف جہاد، اور نمبر 3 بگڑے ہوئے معاشرے کے جو دباؤ ہے اس کے خلاف جہاد۔ زمانہ باطل سعادت تو بعد زمانہ ستیز، یہ 3 جہاد کریں گے تو آپ مسلمان بن سکیں گے۔ یہ نہیں مسلمان کے گھر میں ہو گئے تو مسلمان ہے، پیدا ہو گئے، حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے، جو کچھ ہے۔ میں نے کہا تھا نا، مال کی محبت، حدود حلال اور حرام کو اگر آپ نے مال کی محبت کے تابع کر دیا تو حضور کے الفاظ سنیے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے عبد الدینار، نام ہے عبد الرحمن۔ درہم و دینار آنے چاہیے، حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے بحث نہیں۔ تو ایسا عبد الدینار و عبد الدرہم، عبد الدرہم ہے، یہ نام عبد الرحیم ہے، اور یہ عبد الرحمن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ عبد الدینار ہے۔ ایسا بد دعا ہے یہ، ایسا ہلاک ہو جائے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہندو لکشمی دیوی کو کیوں پوجتا ہے؟ دولت کی دیوی ہے، جس پر کوئی کرپا کرے گی دولت آئے گی۔ ہم نے صرف یہ کیا ہے، ہٹاؤ جی مورتی کو، ہم براہ راست دولت کو پوج لیتے ہیں۔ وہ مورتی کو دولت کے لیے پوج رہے ہیں، ہم نے اس کو ہٹایا اور کہا دولت کے پوجو۔
کو پوچھو سیدھے سیدھے، خامخواہ بیچ میں ایک دیوی کو لے آئے۔ تو جہاد کی پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین منزل یہ ہے۔ اب آگے چلیے، اگر آپ نے اپنے نفس کو سر کر لیا، فتح کر لیا، اگر آپ شیطان سے بھی بازی جیت گئے، معاشرے کے پریشرز کو بھی ریزسٹ کر گئے، تین کام کر گئے، اب یہ اسلام آپ کے وجود سے باہر نکلنا چاہیے۔ ابھی تک تو اندر ہی تھی کشاکش، جہاد اندر تھا جو نظر نہیں آتا، اب جہاد خارج میں آئے گا۔ غلط نظریات کے خلاف جہاد کرو، مادہ پرستی کے خلاف کرو، بت پرستی کے خلاف کرو، دولت پرستی کے خلاف کرو۔ اس کا کیا نام ہے؟ دعوت و تبلیغ۔ اس دعوت و تبلیغ میں پیسہ بھی لگے گا، جان بھی کھپے گی۔ آپ دعوت کیسے دیں گے اگر آپ جانتے ہی نہیں دین کو؟ وہ پٹھان کا لطیفہ ہمارے یہاں مشہور ہے، کسی ہندو بلیے کی گردن پر تلوار رکھ دی، خوب پڑھو کلمہ۔ انہوں نے کہا اچھا خان صاحب پڑھاؤ، وہ کلمہ تو ہم کو بھی نہیں آتا۔ تو آپ پہلے کلمہ سیکھیں تو کلمہ پڑھوائیں گے نا، پہلے قرآن سیکھیں تو دعوت دیں گے، قرآن کی تبلیغ کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ میری امت کا کوئی فرد بھی اس دوسرے درجے کے جہاد سے اپنے آپ کو بری نہ سمجھے۔ ہم نے کیا کیا؟ مولویوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ خود علماء غلطی کرتے ہیں، تم نہیں کر سکتے یہ کام، تم نے 16 علوم تو پڑھے نہیں ہیں، کہاں سے آ گئے ہو؟ نہیں بھائی، آپ کے 16 علوم، 14 علوم، 18 علوم، 20 علوم یہ مفتی بننے کے لیے ہے، اور صحیح ہے یہ بات، مفتی کوئی نہیں بن سکتا بغیر اس کے۔ اور یہ جو تعلیم آپ دیتے ہیں مدرسوں میں، یہ اصل میں ہے کیا؟ ان میں قرآن پر تو زور ہے ہی نہیں، ساری زور فقہ پہ، اصول فقہ پہ ہے، یا حدیث پہ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ یہ اصل میں مسلمان حکومتوں کی سول سروس کے لیے اکیڈمیز تھی۔ جب مسلمان حکومتیں تھی، قاضی چاہیے کہ نہیں، جج، تو وہ فقہ جانیں گے تو جج بنیں گے، تو مفتی چاہیے، ایکسپرٹس ان لا جو فتویٰ دے سکے، تو وہ پڑھیں گے یہ علوم سارے، تبھی فتویٰ دیں گے نا۔ 3 عہدے تھے مسلمانوں کے ہاں، قاضی، مفتی اور خطیب۔ یہ نہیں تھا جو چاہے مسجد جامع بنا لے اور خطیب کی کسی کو رکھ دے تنخواہ کے اوپر یا کوئی اور، صرف حکومت کے تحت خطبہ صرف حکومت کا اپوائنٹڈ آدمی دے گا۔ 5 وقتہ نماز کے لیے جتنی چاہو مسجدیں بنا لو، مسجد جامع تم نہیں بنا سکتے، وہ حکومت کے کنٹرول میں ہوگی۔ خطیب حکومت کا اپوائنٹڈ ہوگا۔ ان 3 عہدوں کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ درس نظامی تھا۔ بہرحال یہ دعوت و تبلیغ جس کے لیے یہ امت اٹھائی گئی، حضور صرف عربوں کے لیے نہیں آئے تھے، پوری دنیا کے لیے آئے تھے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر۔ تو تمام انسانوں تک دعوت تو حضور نے نہیں پہنچائی۔ کیا آپ چین تشریف لے گئے تھے؟ کیا آپ ہندوستان میں آئے تھے؟ وہ 100 کروڑوں کی آبادی تو ہوگی ہی۔ کیا آپ افریقہ گئے تھے؟ کیا آپ یورپ گئے تھے؟ تو ساری دنیا کے لیے اب کون کرے گا؟ یہ امت میں ہم نے آپ کے حوالے کر دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ ذرا نوٹ کیجئے، تم دنیا کی قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہو،
دنیا کی ہر قوم اپنی سربلندی کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے ماحول کی بہتری کے لیے، اپنے عوام کی بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے، اپنے لیے نہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ تمہیں تو ہم نے خدائی فوجدار بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں ایک درمیانی امت بنایا اس لیے گیا ہے تم پوری نوع انسانی کے اوپر گواہی دو، دین حق کی، قول سے، عمل سے، نمونہ پیش کر کے، اور محمد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے۔ یہ گواہی قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ ایسا عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا دینا؟ ہے کہ نہیں سورہ مائدہ میں؟ کس انداز میں، پرجلال انداز میں، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اور اس کے بعد کس طرح وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گے، اے اللہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے تو وہی کہا ان سے جو تو نے کہا تھا۔ ہر امت کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا، پروزیکیوشن وٹنس، استغاثے کا گواہ بنے گا عدالت خدا بندی میں، اے اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا۔ Now they are responsible, they are accountable, they can't plead ignorance۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں بتایا نہیں گیا۔ دیکھیے اس دن چونکہ حضور کو بھی کھڑے ہو کر یہی گواہی دینی ہوگی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اسی لیے حضور نے دنیا سے رخصت ہونے سے قبل امت سے گواہی لے لی۔ حجۃ الوداع کا خطبہ بہت مشہور، بہت معروف، اس میں حضور نے اپنی دعوت کے اہم نکات کو دوبارہ اثر نو اجاگر کیا۔ دیکھو عورتوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا، دیکھو غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور آخر میں سوال کیا الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور اس خطبے کی شان کیا تھی؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ آج 1400 سال کے بعد یہ تو 20-30 لاکھ ہی آدمی ہوتے ہیں۔ آج سے 14 برس عرب کی آبادی کتنی ہوگی؟ 1.25 لاکھ، 1,24,000۔ پھر لاؤڈ سپیکر نہیں، خطبہ کیسے دیا گیا؟ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ کھڑے تھے، جیسے مکبر ہو جاتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر نہ ہو، جماعت کرانی ہے تو مکبر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور حضور ہر بات کو 3 دفعہ دہراتے، داہنی طرف رخ کر کے آپ نے فرمائی، سامنے رخ کر کے فرمائی، پھر بائیں طرف رخ کر کے 3 دفعہ۔ الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا بیک زبان انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ یہ قرآن آپ کے پاس امانت تھا، ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا، آپ نے ہم تک پہنچایا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے سارے اندھیرے کے پردے چاک کر دیے۔ اب آپ نے انگشت شہادت سے پہلے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر مجمع کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہے، یہ مان رہے کہ میں نے پہچان لیا۔ This was the sigh of relief، میرے کندھے پر بہت بڑا بوجھ آیا تھا۔ خود سورہ مزمل میں کہہ دیا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں آپ پر۔
اے اللہ آج وہ بوجھ اتر گیا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے حق تبلیغ ادا کی۔ یہی سوال ہم سے کیا جائے گا۔ تم امتی بنے پھرتے تھے، تم شفاعت کے امیدوار تھے، آخر میں حضور نے کیا فرمایا اس خطبے کے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ بوجھ میرے کندھوں سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا، اب پہنچاؤ اس پیغام کو چہار دانگے عالم تک۔ اب ہم سے پوچھا جائے تم نے پہنچایا؟ ورنہ نوع انسانی استغاثہ کرے گی، اے اللہ یہ ناہنجار ہے جو تیری کتاب پر اور تیرے رسول کی سنت پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے رہے۔ سانپ خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا لیکن کسی کو پاس بھی نہیں آنے دے گا۔ یہ لوگ خزانے کے سانپ رہے، نہ انہوں نے اس ہدایت سے خود فائدہ اٹھایا نہ ہم تک پہنچائی، تو مجرم یہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ کیا بیتے گی اس دن؟ سوچ لیجئے۔ فخر کرنا امتی ہونے پر اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھو میں نے پہنچایا، گالیاں سنی، پاگل کہلوایا، مجنون، شاعر، ساحر، مسحور، کذاب، کیا نہیں کہا گیا؟ کیا پتھراؤ نہیں ہوا میرے جسم اطہر پر؟ کیا 3 سال شیب بنی ہاشم میں نظر بند نہیں رہا میں؟ کیا 3 دن رات غار ثور میں چھپا نہیں رہا میں؟ کیا پھر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں نے قیادت نہیں کی فوج کی؟ کیا غزوہ احد میں میں مجروح نہیں ہوا؟ تلوار کا ایک وار ایسا پڑا ہے کہ جو خود تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کے ہڈی کے اندر گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اب وہ کڑیاں جو گھس گئی تھی ہڈی میں، ان کو نکالنے کے لیے ایک صحابی نے ڈانٹوں سے پکڑ کر کھینچا، ان کے دانت نکل گئے، کڑیاں نہیں نکلی۔ پھر جیسے تیسے کر کے نکالی گئی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون بہہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، خبر اڑ گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ کون سے مرحلے مجھ پر نہیں آئے، کیسی بھوک نہیں میں نے اور میرے ساتھیوں نے برداشت کی، کیا پیٹوں پر پتھر ہم نے نہیں باندھے تھے غزوہ احزاب میں؟ کس لیے؟ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ تم میرے امتی، میری شفاعت کے امیدوار، تم نے کیا کیا؟ یہ بہت نازک ذمہ داری ہے، لیکن ظاہر بات ہے دین کی تبلیغ کے لیے جان اور مال کھپے گا تو دین کی تبلیغ ہوگی، گھر بیٹھے تو نہیں ہو جائے گی۔ اب اس کے بھی 3 لیول ہیں۔ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جان کھپانا، مال کھپانا۔ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اس کے 3 لیول ہیں۔ سب سے پہلا لیول ہے، ہر سوسائٹی میں ایک طبقہ ہوتا ہے سب سے اونچا، جسے آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، انٹلیکچوئل مائنورٹی، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی۔ اور یہ برین ٹرسٹ قوم کا جو دماغ ہوتا ہے، یہ قوم کو کنٹرول کرتا ہے۔ میرا 2.25 من کا وزن کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یہ دماغ جو یہاں ہے کھوپڑی کے اندر۔ میری ٹانگیں لے کر چل سکتی ہیں، میں کبھی دوڑ بھی سکتا تھا، اب نہیں دوڑ سکتا، لیکن کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا اس کا فیصلہ ٹانگیں نہیں کر سکتی، وہ یہاں ہوتا، ادھر جاؤ۔ ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے، کیا پکڑوں کیا نہ پکڑوں، فیصلہ کہاں ہوگا؟ یہاں۔ کوئی بیچارہ رات کے اندھیارے کے اندر وہ اپنے لیے کچھ ایندھن جمع کر رہا تھا جنگل میں، اس نے سانپ کو سمجھا یہ لکڑی ہے سوکھی ہوئی، لیکن ابھی ہاتھ وہاں تک پہنچا نہیں تھا،
آنکھوں نے اطلاع دی دماغ کو نہیں وہ ہل رہا ہے، وہ تو سانپ ہے، یہاں سے حکم گیا اور ہاتھ رکھ کے پیچھے آ گیا. تو سارا کنٹرول یہاں ہو رہا ہے. ہمارا پورا جسم اس کے تابع ہے. بھاگ دوڑ ہم کر سکتے ہیں، عوام بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، نعرے لگا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کس چیز کے لیے کریں کس چیز کے لیے نہ کریں وہ یہاں فیصلہ ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ معاشرے کے اندر عمومی تبدیلی چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ایڈریس دی ایلیٹ آف دی سوسائٹی، دی انٹیلیجنسیا آف دی سوسائٹی، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. ورنہ عوام میں کچھ بات ہو جائے گی، کوئی 150 آدمی مسلمان ہو جائیں گے. امریکہ میں ہو رہے ہیں افرو امریکنز، وہ کالے جو ہیں دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، وہ جیلوں میں ہوتے ہیں، وہاں جیلوں میں تبلیغ کرتے ہیں کچھ لوگ، جا کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. پھر ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے، سعودی ایمبیسی مدد کر رہی ہے، فلاں ایمبیسی مدد کر رہی ہے. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے 1.5 ارب 150 کروڑ زیرو دنیا میں موجود ہے مسلمان. 100 200 1000 2000 زیرو اور جمع کر دو گے تو کیا بن جائے گا؟ تو زیرو ہے. لہذا سب سے پہلے یہ 3 لیول ایک آیت میں آئے ہیں. سورہ نحل کے آخر میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف اولین حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. اس لیے کہ یہ اونچا طبقہ سرمن نہیں سنے گا، واز نہیں سنے گا، مسکرا دے گا یہ واز کہہ رہے بھائی دلیل لاؤ. وہ دلیل مانگتے ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. جب قرآن جو ہے مشرکوں سے دلیل مانگتا ہے تو مشرکوں کو حق نہیں ہے تم دلیل لاؤ. یہ جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے ان کے دماغوں میں بڑے بڑے سناس بھرے ہوئے ہیں. کسی کے دماغ میں ڈارونزم ڈیرا ڈال رکھا، انسان ہے ہی حیوان اور کچھ ہے ہی نہیں. کسی کے دماغ میں مارکسزم ڈیرا لگائے بیٹھا، اصل شاید تو مادی ضروریات ہے، پیٹ ہے اصل تو. کسی کے دماغ میں فرائیڈزم بیٹھا ہے، اصل شاید تو شہوت ہے. کسی کے دماغ میں ایڈلر کا فلسفہ ہے، اصل شاید جو ہے حب تفوق ہے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ وغیرہ وغیرہ. کسی کے دماغ میں لاجیکل پازیٹیوزم ہے، کسی کے دماغ میں ایگزسٹنشلزم ہے. جب تک آپ ان پردوں کو چاک نہیں کریں گے ان کے دل تک رسائی نہیں ہو سکتی. ان کے دل اور دماغ ان کے درمیان یہ پردہ آئے گا. ان کے دماغ کو سیٹسفائی کریں گے تو دل تک بات جائے گی، ورنہ نہیں. اور ان کے دماغ کو سیٹسفائی کرنا آسان کام نہیں. آپ جدید ترین نظریات کا مطالعہ کریں گہرائی میں اتر کر، اس میں حق و باطل کے اجزاء کو علیحدہ کریں. کوئی نظریہ خالص باطل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ حق ہے. باطل شے کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہر باطل حق کے کسی حصے کو لے کر، جیسے آکاش بیل ہوتی ہے وہ خود کھڑی نہیں ہو سکتی، درخت کے اوپر چڑھ گئی. تو باطل کو ایک کور چاہیے حق کا، اس کے گرد اپنا تانا بانا بنتا ہے. آپ اگر ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں گے تو آپ کا نقصان ہے. ہاں اس کو علیحدہ کیجئے، یہ اس میں حق ہے، یہ باطل ہے. حق کا حق ہونا ثابت کریں جس کو قرآن کہتا ہے احقاق حق، اور باطل کا باطل ہونا ثابت کریں جسے قرآن کہتا ہے ابطال باطل. تب کہیں جا کر آپ اس انٹلیکچوئل ایلیٹ کو اپیل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. ظاہر بات ہے ایک طرف جدید نظریات کے اندر ہائی پروفیشنسی حاصل ہو، دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں اترا ہوا ہو انسان. یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب ہے. ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ نہیں لگو گے تو یہ کام نہیں ہوتا. ذہین ترین نوجوان یہ کام کرے، جان کھپ گئی نا، مال کھپ گیا. ٹائم از منی، وقت لگا دیا سارا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب مارکس اور اینجلز وہ انقلاب آفری کتاب لکھ رہے تھے داس کیپیٹال، تو مارکس کو فاتح آ رہے تھے.
سمجھنے پڑیں گے اگر کوئی کریٹو ورک کر رہا ہے. اگر اسلام کی دعوت اس اعلیٰ علمی اور فلسفیانہ سطح پر دینی ہے، زندگی پوری کھپانی پڑے گی. یہ جہاد دوسرے لیول کا سب سے اونچا سب لیول. اچھا دوسرا عوام الناس. عوام الناس کے دماغوں میں کوئی خناس نہیں ہے. انہیں کیا پتا فرائڈ کس بلا کا نام ہے، ڈارون کس چڑیا کا نام ہے. تو ان کے دماغ کلین سلیٹ ہیں، جو آپ لکھ دیں گے لکھا جائے گا. اور ان کے آپ دل تک براہ راست پہنچ سکتے ہیں. دماغ راستے میں حائل ہی نہیں ہوگا، کوئی خناس ہے ہی نہیں اس میں. ایک صرف اس کا تقاضا ہے، دو، از دل خیزت بر دل ریزت. آپ کے دل سے بات نکلے گی، دل میں جا لگے گی. اور صرف ان کی خیر خواہی مطلوب ہو، یہ نہیں اپنے ان کا روب گانٹنا ہو، اپنے تقوی کا تکبر جتلانا ہو. نہیں، گئے آپ، زیرو ہو گئے. خیر خواہی، میرے بھائی بات یوں نہیں یوں ہے، سوچو، میری کوئی غرض نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو. از دل خیزت بر دل ریزت. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہو گے وہ بھی اثر کرے گا، بشرطے کہ آپ کا کردار اس کے مطابق ہے. اگر وہ دیکھے گا باتیں بڑی اچھی بنا رہا، دیکھو اس کا کردار، تو پھر آپ کی دعوت بھی گئی اور الٹا اسلام کے کھاتے میں بدنامی آ گئی. جو یہود کے لیے کہا گیا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم نیکوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور کتاب پڑھتے ہو ہماری، عقل سے کام نہیں لیتے. اسی لیے فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کرے عمل اور کہے میں بھی عام مسلمان ہوں. بھائی میں کوئی بڑا متقی ہونے کا دعوے دار نہیں، میں کوئی بہت روحانی آدمی ہونے کا دعوے دار نہیں، میں کوئی بہت بڑا عالم ہونے کا دعوے دار نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی مسلمان ہوں جیسے سب مسلمان ہیں. اس کا نام ہے موعظۃ الحسنہ، اچھا واعظ. عوام الناس کے لیے اچھا واعظ بہت مفید ہے. اگرچہ آج کل ہمارے ہاں واعظ جو ایک خاص فن تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ لوگ واعظ کو گھٹیا سمجھتے ہیں. واعظ کہہ رہے ہیں، گویا کہ کوئی اہم کام نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے واعظ کے لیے قرآن کو استعمال نہیں کیا. مولانا روم کے شعر ہیں، حافظ کے شعر ہیں، ضعیف حدیثوں سے واقعات لا کر سپر نیچرل واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. ضعیف حدیث، واعظ دستاں و افسانہ بند، مانیے او پست و حرف او بلند، از خطیب و دیلمی گفتار او، با ضعیف و شاذ و مرسل کار او. واعظ جو ہے بڑے بڑے ہاتھ ہلا کر واعظ کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ بڑے بھاری بھرکم ہے، مفہوم بڑا پست ہے، ہلکا ہے. مانیے او پست حرف او بلند، اور از خطیب و دیلمی گفتار، جو ضعیف ترین کتابیں ہیں احادیث کی ان سے لا رہے ہیں واقعات. خطیب بغدادی اور دیلمی، بعض ضعیف و شاذ و مرسل، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث ہو تو سارا واعظ کہہ رہے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے میں ہوں موعظہ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں تمہارے پاس یہ موعظہ آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ واعظ ہے، یہ ہے اصل واعظ. اور یہ ہے شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. وہ بیماریاں انجائنا نہیں، بیماریاں تکبر،
حسد، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، حب شہرت، یہ ہے اصل بیماری. تو اسی لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، یہ ہائیسٹ لیول، والموعظۃ الحسنۃ، یہ عوامی سطح. اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تنخواہ یافتہ ہوتے ہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. فلانی مشنری، کروڑوں کے بجٹ ہوتے ہیں ان کے، پورے ملکوں جیسے بجٹ ہوتے ہیں، تنخواہ یافتہ ہیں، آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے مناظرے بھی کریں گے. ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے. پادری فینڈر، ایک جرمن کرسچین آیا، جبکہ ابھی انگریز ہندوستان میں داخلی ہوا تھا، قبضہ ہی تھا اس کا. چونکہ کلکتے سے شروع ہوا تھا، کلکتے ہی میں پہلا اردو پریس لگا اور اردو ترجمہ انجیل کے کروڑوں کی تعداد میں شائع کر کے تقسیم کیے گئے، اور پادری فینڈر آ گیا. اس نے کلکتے کے علماء کو چیلنج کیا، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو. سب علماء شکست کھا گئے. وجہ کیا تھی؟ وہ عربی پڑھ کر آیا تھا، قرآن پڑھ کے آیا تھا، حدیث پڑھ کے آیا. ہمارے علماء تو کچھ پڑھتے ہی نہیں، تورات اور انجیل کو تو پڑھنے سے روکتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے روکتے ہیں. مار کھائی. ایک واقعہ مجھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے بتایا تھا، میں حیران ہوتا ہوں. شاہجہاں کے زمانے میں، اسی زمانے سے شروع ہو چکا تھا یہ، ساحل ہند کے اوپر انگریزوں کی بستیاں بنی تھیں، کوٹھیاں کہلاتی تھیں، تجارتی کوٹھیاں. ایک ڈاکٹر نے، اسے بواسیر کا مرض تھا شاہجہاں کو، اور کسی سے علاج نہیں ہو سکا، جراح لوکل، اور بواسیر کا مریض بیٹھ نہیں سکتا، یہ تخت پر شہنشاہ کیسے بیٹھے؟ اس انگریز ڈاکٹر نے آ کے آپریشن کیا، ٹھیک ہو گئے. کیا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی ہمیں تجارتی حقوق دے دیے جائیں. وہاں سے انگریز کی آمد شروع ہوئی، ایسٹ انڈیا کمپنی بنی. شاہجہاں کے دربار میں ایک پادری آیا، اس نے چیلنج کیا. تمام علماء جو درباری تھے، اونچے عام درباری عالم ہونا آسان کام تھا. اور ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس نے کہا یہ آیت قرآن کی ہے. سب نے کہا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں. لیکن لاؤ قرآن کھولا، دکھا دیا، لے کوئی آیت. کیا حال ہوا ہوگا؟ کیوں؟ قرآن پر زور تھا ہی نہیں، زور سارا تھا فقہ پر. میں بتا چکا ہوں، قاضی بننا تھا، مفتی بننا تھا، خطیب بننا تھا. مسائل بتانے تھے، لوگوں کو بھی بتانے تھے، پاکی ناپاکی کے مسائل، شادی نکاح طلاق کے مسائل، وہ مسائل پڑھ رہے تھے. بہرحال پادری فینڈر نے وہاں سے دورہ شروع کیا، یو پی بہار کے شہروں سے ہوتے ہوئے دلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر، اور ہر جگہ جہاں وہ گیا اس نے شکست دی علماء کی. دلی کی بادشاہی مسجد جو ہے، دلی کی شاہجہانی مسجد، جامع مسجد، اس کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، مسلمانوں میں کلکتہ سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں، تمہارے عالموں میں سے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکا. اب میں پورے انڈیا کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے مناظرہ کریں. اگر کوئی نہ نکلتا تو سوچئے ہندوستان میں کتنے لوگ عیسائی ہو جاتے، مسلمان. انگریز ویسے آ گیا، حکومت اس کے پاس ہے، اس سے ویسے ہی مرعوبیت ہے، زندہ قوم ہے، زندہ قوم کی صلاحیتیں ہیں. اب ہمارے مولوی تو مار کھا گئے، پٹ گئے، تو چلو عیسائی ہو جائیں. اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا. مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ آئے سامنے، اور انہیں بعض حوالے انگلستان سے کچھ ڈاکٹرز وہاں پر تھے مسلمان، انہوں نے بھیجے بائبل کے بارے میں. انہوں نے مناظرے میں شکست دی، پادری فینڈر بھاگ گیا. پھر اس نے جا کے ترکی کے اندر ڈیرا لگایا، وہاں کے سب علماء کو شکست دے دی.